عموماً نکاح شادی تو اس لیے کی جاتی ہے سکون اور خوشی کے لیے، لیکن کئی لوگوں کے لیے وہ باعث عذاب بن گئی، باعث بے سکونی بن گئی، باعث محرومی بن گئی۔ وہ آخرت کو بھی کھو بیٹھے، کوئی دنیا کو کھو بیٹھے، کوئی سکون کو کھو بیٹھے، اور وہ جس غرض کے لیے انہوں نے آنا تھا وہ ادھر آئے نہ۔ تو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث شریف میں اور پھر اپنے طریقہ زندگی میں جو ہے ہمیں یہ دکھایا، کر کے دکھایا کہ کس طرح کامیاب بندہ ہو سکتا ہے۔ یہی ایک حکمت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف نکاح کیے کہ مختلف مزاج کی، مختلف عمروں کی عورتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ اور کس طرح جو ہے وہ تعامل اور کیسا حسن معاشرت ہونا چاہیے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تو وفات ہو گئی، تو کسی ایک وقت تھا کہ جہاں آپ علیہ السلام ایک ہی وقت میں 8 آپ کے نکاح تھے، 8 آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں اور 8 ہماری مائیں تھیں۔ تو لیکن جتنے بھی نکاح وہ جو پہلے بے شک کیے، بعد میں وہ جو جن کی وفات ہو گئی یا بعد میں جن کی وفات ہوئی، کسی ایک بھی ہماری ماں کو، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو، حضور علیہ السلام سے ایک بھی شکایت، ایک بھی جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ تو کیا یہ بہت کمال اور بہت ایک عظیم نمونہ نہیں کہ ہم ایک بندے کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ معاملہ جو کرنا بڑی مشکل اور الٹا نقصان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں نمونہ دیا کہ 8 جو مختلف مزاج کی، مختلف عمروں کی اور ایک ہی وقت میں رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن معاشرت، تو اس میں کتنا نمونہ، کتنی ہدایت، کتنی رہنمائی، تو اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اب تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے باپ ہے، آدم کی یعنی کہ جتنی بھی اولاد ہے بنی آدم، اور سب کی ماں سیدہ حوا، اب ان سے کچھ سبق پہلے حاصل کر لیں، اور پھر جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی، اور پھر حضور علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کا طرز عمل، آپ کا اسوہ حسنہ، اور پھر یہ جو مشکلات آتی ہے اس رشتہ ازدواج میں، نکاح کے بارے میں، اور میاں بیوی کے ان کے حل، ان کی جو یعنی سمجھ لیں کہ جو یعنی بدمزگی جس سے پیدا ہو جاتی ہے، ایسے رویے، ایسے اخلاق، ایسی باتیں، ان کی نشاندہی، اور اس کو پھر باعث سکون، اطمینان اور کامیابی کیسے بنایا جا سکتا ہے مزید، تو اس کے بارے میں جو اگلے 4 جو دروس ہوں گے ان میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ آج تیسرا ہے اردو میں، تیسرا، تو اس میں جو ہے بڑے بڑے جو بنیادی اسباق سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی سے بندے کو ہمیں ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ تھوڑی سی گفتگو سن لیں، اور پھر سوال بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے موضوعات اس کے متعلقہ، اس کی جہتیں اور پہلو ابھی یعنی تشنا ہے، ابھی ان کو یعنی بیان نہیں کیا گیا، وہ اگلے میں ہوں گے۔ لیکن جو بات کی جائے، جو اس درس میں بیان کیا جائے، کوشش کرے اسی کے متعلق سوال، کیونکہ اگلے سبق تو آئیں گے وہ اگلے دروس میں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے میاں بیوی ہیں، اور ان کا جو اسوہ حسنہ، ان کا نمونہ، ان کا رہنا، ان کا مختلف مشکلات سے دوچار ہونا، وہ سب انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اس میں نور ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے کچھ واقعات، ان کی زندگیوں کے بیان فرمائے کہ جس میں ہمارے لیے بہت اسباق اور بہت سامان ہے۔
اس میں ایک سبق جو کل انگلش میں انگریزی میں آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں پہلے تو یہ جان لیں، پہلے دروس میں تو میں نے بتایا کہ نکاح کا مقصد یعنی کس کے لیے وہ کر رہا ہے، اب جو ہے بتا رہا ہوں کہ اصل قدر والی چیز کیا ہے۔ جب بندے کو کسی چیز کی قیمت کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ اس کی اہمیت، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ مثلا پیتل ہے، لگتا تو وہ سونے کی طرح ہے، لیکن پیتل اگر پڑا ہوا ہے بہت بڑا بھی حصہ تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ پیتل ہے، اس کی ویلیو ہی اس کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن وہی رنگ، وہی چیز، وہ جب سونا پتہ چل یہ سونا ہے تو بندے مر مٹتے ہیں، رالیں ٹپکتی ہیں، دل جو ہے وہ دھڑکتے ہیں، اور اس کے لیے بندہ کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی فتنہ فساد بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب پتہ نہیں تو اسی چیز، اس سے زیادہ چمک والا پیتل ہو تو وہ پتھر کی وہ قیمت نہیں۔ لیکن جو ہیرا بھی پتھر ہے، پتہ ہو یہ ہیرا اس میں پتھر ہے تو اس کی قدر بڑھ جائے گی، ایک نقلی ہیرا اس کی نہیں۔ تو ہمیں اصل پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اصل قیمتی چیز کیا ہے۔ تو میں نے کل بھی یعنی مثال بھی دی اور آپ بھی سن لیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے پیدا فرمایا اور جنت میں بھیجا، تو اب آپ خود سوچیں جنت کیسی جگہ ہے، جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا میں بھی ہمیں کمیاں کم نظر آ رہی ہیں، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم وہ گن نہیں سکتے، استعمال کریں تو ختم نہیں ہوتی، اور ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اتنی نعمتیں ہیں، وقت گزارے تو جنت جو ہے، جو اللہ جل مجدہ نے جس کو کمال پہ اور انسانیت کے لیے ایک مہمان خانہ اور ایک یعنی عیش اور خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ بنایا، تو اس میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کھلی زمینیں پڑی ہیں، کوئی مطلب یعنی حد نہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، باغیچے ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت پھول ہیں، دنیا کے تو پھول کچھ ہے ہی نہیں، وہ جنت کی چیزیں ہی مختلف ہیں، اس کی کوالٹی مختلف ہے۔ اس کا نام دنیا رکھا گیا کہ یہ لووسٹ کوالٹی ہے، یعنی سب سے ادنا کوالٹی، اس لیے اس کا نام دنیا ہے۔ اس سے جو اوپر والی دنیایں ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عبدالعزیز الدباغ رحمہ اللہ تعالی و قدس سرہ العزیز وہ فرماتے ہیں کہ مختلف جنتوں میں جب لوگ رہ رہے ہوں گے تو اس میں بڑی اعلیٰ قسم کی انوار، پھل، چیزیں ہوں گی، اور مختلف چیزیں ہوں گی، حوریں ہیں، محلات ہیں، سواریاں ہیں، اور طرح طرح کے مناظر ہیں، طرح طرح کے مکانات ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، شیشے کے بنے اور نور کے بنے ہوئے اور عجیب و غریب جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اوپر والی جنت کا، جو اوپر کی جنت ہے، اگر اس کے انگور کا ایک دانہ کہیں آ کے اتفاقی طور پر نیچے والی جنت یعنی پر میں گر جائے، تو انگور کیا ہے؟ انگور ایک فروٹ کا ایک جز ہے، تو انگور کا دانہ، تو انگور تو ادھر بھی ہوں گے، ان کے پاس بھی ہوں گے، لیکن انگوروں میں بھی جیسے آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی 20-25 قسمیں ہیں، اس دنیا میں کوئی کالا انگور ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کسی میں بیج ہے، کسی میں بیج نہیں ہے، تو اس میں اتنی قسمیں ہیں۔ تو جنت کے جو انگور ہیں ان کی کتنی قسمیں، اور ان کی جب کوالٹی، جب وہ اعلیٰ جنت ہوگی اس میں اس کس لیول کے، اس درجے کے وہ انگور ہوں گے۔ تو فرمایا اوپر والی جنت کا انگور نیچے والی جنت میں گر جائے تو نیچے والے جتنے جنتی ہیں اس میں جنت میں رہ رہے، وہ اپنی حوروں کو بھول جائیں گے اس انگور کو دیکھ کے، وہ اپنے محلات کو بھول جائیں گے، وہ اپنی جنتوں کو بھول جائیں، کہیں گے کہ بھئی سارے فروٹ پھل جتنے ہیں کتنی نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی، لیکن فرمایا سب کو وہ بھول جائیں گے، سارے اکٹھے ہو کے غور سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اتنا فرق نعمتوں میں۔
تو آپ پھر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر کیا کیا پیدا کیا ہے. ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. زیادہ تو کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے، سید الوجود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، جن کا خیال تک کسی دماغ میں نہیں گزرا، خیال بھی نہیں، تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اور اللہ پاک نے اس طرح فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا وہ لوگ کہ جو دنیا میں جب رات آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنا راز و نیاز اور ہم کلام، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہو کے بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں، فجر میں، نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں. یدعون، اور اللہ کو پکارتے ہیں، اور خوفاً و طمعا، کبھی خوف کی وجہ سے کہ ہم اللہ سے جدا نہ ہو جائیں، کبھی خواہش کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ جل مجدہ یہ چیزیں، رحمتیں اپنی عنایت فرمائے. تو خوف اور امید وہ پکارتے ہیں اللہ پاک کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وقت دیا ہے تو وقت خرچ کر رہے ہیں، مال ہے تو مال خرچ کر رہے ہیں، علم ہے تو علم خرچ کر رہے ہیں، صلاحیتیں ہیں، یعنی ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، ان کا بہاؤ رہتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. فرمایا ایسے لوگ جو مخلوق پر بھی شفیق ہیں اور رب سے بھی جن کا تعلق حسین ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی کو پھر پتہ نہیں، بندو تم جان ہی نہیں سکتے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں میں نے تیار کی ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا کہ جو وہ دنیا میں کرتے تھے. تو اللہ جل مجدہ مثال دے رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جنت میں جو کوالٹی اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ملے گی وہ بندے کے اعمال کی وجہ سے. جنت میں داخل تو بندہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوگا، وہ اپنے عمل کی وجہ سے صرف جنت میں نہیں جا سکتا، وہ تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ پاک چلو اس نے کوشش کی ہے، قابل تو یہ اس نہیں ہے لیکن فضل کے طور پر چلو اس نے محنت کی ہے تو اس کو اللہ پاک نواز دے. وہ تو دخول جو انٹری ہے وہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن جو درجے ملنے ہیں جس جنت میں جانا ہے کس کو، وہ عمل کی وجہ سے. تو عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں بندہ ہوتا، عمل کی وجہ سے اس کو جو سٹیٹس اور اس کے جو درجات ہیں، جو مختلف جنتیں ہیں وہ ملیں گی. یعنی وہ کہ بھئی تو عمل جو ہے کی وجہ سے جنت کا درجہ اس کے لیے متعین ہوگا، اور دخول یعنی جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا چاہیے، فضل پر. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ نا امید نہیں ہوتا. جو عمل پہ بھروسہ کرے گا، جو عمل پہ بھروسہ کرے گا وہ نا امید ہو. یہ کئی بندے کہتے ہیں نا میں نا امید ہوا، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے یہ عمل پر بھروسہ کر رہے ہیں، ان کے اچھے عمل ان سے ہوئے نہیں، برے عمل ہو گئے ہیں. تو اب یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے صرف ہم نے اللہ کا قرب اور جنت میں جانا تھا، تو اب وہ نہیں. جس کا یقین، جس کا توکل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میرا کام بننا ہے، تو بس وہ نا امید نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس گناہ ہے لیکن میں تو اللہ سے رحمت سے امید ہے، میں توبہ کروں گا تو گناہ نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ کیسے ان گناہوں کے ساتھ ڈیل کرتے. میں تو اپنی توبہ استغفار جو کرنا ہے وہ اپنا مارتا ہے، بس اس کا کام بن جاتا ہے. اس لیے سلسلہ شاذلیہ اور کہ بہت بڑے بزرگ شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا نا امید ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ تو اپنے اعمال پر تکیہ کیے ہوئے ہے، تم اپنے اعمال پر بھروسہ کر رہے ہو، اللہ کی رحمت پر نہیں. تو جب پتہ ہے تمہیں اللہ کی رحمت سے ہونا، پھر نا امیدی کیسے ہو سکتی؟
رحمت و ویل ہے، بس صرف بندے نے اس کو حاصل کرنا ہے، بندے نے اس طرف جانا ہے، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن پھر بھی ان کو لگتا کہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کو محسوس ہوتا کہ کوئی چیز مس ہے، جنت میں کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں، کوئی ایک چیز۔ وہ اللہ جل مجدہ کے علم میں تو تھا، تو اللہ پاک نے پھر ایک وقت آیا تو انہی کے جسم میں سے ایک دفعہ ایک ایسی چیز پیدا ہوئی، جیسے گولا سا بنتا ہے، اور وہ اٹھے تو اس میں سے ایک مخلوق نکلی چھوٹی سی، اور وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی، یعنی سیکنڈوں میں وہ جوان عورت بن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت حوا اس طرح نے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پہلے 9 ماہ ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 پھر وہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دفعہ لیٹے ہیں تو ان کے سینے، اس لیے کہتے ہیں پسلی سے یہاں ایک چیز ابری ہے، اور اٹھے ہیں تو اس میں سے ایک چیز نکلی، ان کو خود نہیں توجہ تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ چھوٹی سی چیز یعنی ایک مخلوق تھی، لیکن جب وہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں تو وہ جیسے غبارے کو ہوا بھرتے ہیں تو غبارہ بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بس ایک سیکنڈ میں ہی وہ ایک جوان خوبصورت ترین، یعنی جیسے پہلے بھی بتایا کہ حضرت حوا کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا تھا عورتوں میں سے، تو وہ ایک اللہ کے لیے یہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، 9 مہینے یہ ہے وہ ہے، عالم اسباب ہے، یہاں چیزیں ترتیب سے ہوتی ہیں، اللہ پاک نے حکمتوں کے تحت 6 دن میں کائنات کو پیدا، ورنہ وہ تو ان چیزوں، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وقت کی بات نہیں، وہاں وقت ہے ہی نہیں، وہاں رات ہی نہیں ہے، وہاں دن ہی دن ہے، وہاں یعنی عیش ہی عیش ہے، اور وہاں چیزیں ہی چیزیں ہیں، اور وہاں مطلب ہے یعنی ایک بڑی بات جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اللہ کی ہر بات ہی بڑی ہے، وہ بڑا ہے، بڑے کی ہر بات ہی بڑی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہاں اس میں فرمایا کہ جنت میں ایک چیز نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگا جنت میں؟ فرمایا بورڈم، جس کو کہتے ہیں نا بوریت ہو جانا، دل نہ لگنا، بندہ کا بور ہو جانا، بھائی یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں دنیا میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو ساری چیزیں مل جائے، آپ کا اکیلے گھر میں بیٹھے ہو، ساری نعمتیں ہیں، بندہ میں بور ہو گیا ہوں، چیزیں ملی ہیں، دولت ہے، ہر چاہے تو یہ بورڈم سے بندہ بچ نہیں، ڈپریشن سے بچ نہیں سکتا، وہ یہاں کی ایک مطلب یعنی حقیقت ہے جو بندوں کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن اللہ پر فرمایا جنت میں یہ بھی چیز یعنی نہیں ہے، وہاں اللہ ایک یہاں تو دنیا میں کبھی کبھار کچھ سرپرائز مل گیا، کہتے جی میں سرپرائز دے رہا ہوں آپ کو، بڑی محنت سے، کبھی کوئی برتھ ڈے پریزنٹ کوئی دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی جنت میں ہر آنکھ جھپکنا ایک سرپرائز ہے، یعنی بندہ آنکھ بند کر کے دوسری کھولتا ہے تو اتنی نئی چیزیں اور نئے انداز ہوتے ہیں کہ اس کو ہوش نہیں رہتی، پھر دکھتا ہے تو وہ اسی طرح کیفیت اس کی چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی حد ہی نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بہرحال جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں اللہ پاک نے انہی میں سے ہے نا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ان سے اللہ پاک نے جو ہے وہ پیدا کیا حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو وہ اب جو ہے وہ دونوں میاں بیوی، ہمارے ماں باپ، ساری کائنات انسانوں کے سارے ماں باپ، اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی، میرے پیغمبر آدم، آپ اور آپ کی بیوی آپ یہاں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو پھرو چلو کھاؤ پیو۔ تو وہاں یہ اس طرح بیان ہوا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو جو خوشی ملی یعنی حضرت حوا کے وجود سے، وہ دوسرے محلات، باغات، حکومتوں سے وہ چیز نہ ملی، تو یہ ایک چیز قیمتی ہے۔ تو میرا بھی مقصد آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم جب ہماری شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
یہ تو ہے ہی ہے میرے پاس. میاں سمجھنے سے بیوی، بیوی سمجھتی ہے میاں. اس کی پھر قدر، یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے، فلاں سیٹ بڑا اچھا ہے، فلاں کپڑے بڑے اچھے ہیں، فلاں مکان بڑا اچھا ہے. وہ ان چیزوں پر چلی جاتی ہے. تو جب ان چیزوں پر چلی جاتی ہے، اس کی بے قدری ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ پیٹتا رہتا ہے میری قدر نہیں ہو رہی، میں محنت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. وہ اپنی جگہ روٹی پیٹتی ہے، میری قدر نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بھی چیزوں کو دیکھتا ہے. اور مطلب یہ چیزیں بنائیں گے، ملیں گے، محنت کر رہے ہیں بھئی، یہ پہلے یہ کریں گے، وہ کریں گے، گاڑی بنائیں گے، مکان بنائیں گے، یہ کریں گے. بس کرتے 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 ایک دوسرے کی قدر وہ نکل جاتی ہے. اور دنیا کی چیزوں کی قدر جب زیادہ آ جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے. کیا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی قدر نہیں رہتی، غلط چیز کی قدر آ جاتی ہے، یا صحیح بھی ہو لیکن اہمیت کم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو عظمت دینا، اس کو چاہنا، اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ پھر یہ چیز نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تو ویسے ہی مجرد اتنی یعنی اہمیت ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. جیسے ابھی کے زمانے میں دیکھیں، ابھی یہ کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا، کئیوں میں تھوڑا ہوا، کئیوں میں زیادہ ہوا، یہاں تو بالکل مکمل آج چیز بند ہو گئی. تو بندہ بازار میں جاتا ہے تو سارا بازار بند ہے، تو اس کا وہ ادھر دل نہیں لگتا، چیز لینے کو دل نہیں چاہتا. بازار کھولا بھی ہے تو کوئی دکانوں پہ کوئی چیز بندہ ہی نہیں، اس کا دل نہیں لگتا. اسی طرح وہ باغات میں جاتا ہے، وہاں وہ اکیلا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. وہ بور ہو جب واپس آ جاتا ہے کہ بھئی بندہ ہی کوئی نہیں باہر. گلی میں جاتا ہے تو وحشت ہوتی ہے، باہر نکلتا ہے وحشت ہوتی ہے. تو کہیں بھی جاتا ہے تو وہ یہ چیز. تو یہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ انسانوں کی یہ کتنی قدر تھی. اسی کی وجہ سے تو یہ دنیا کی رونق تھی، گلیوں کی رونق تھی، بازاروں کی رونق تھی. یہ جو کپڑے بندے پہنتے ہیں ہم زیادہ تر اس لیے کہ بھئی دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ان کو اچھا لگے. اگر انسان نہیں ہے تو کس کو کپڑا کس دکھائے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے کون سا رنگ آپ نے پہنا ہوا ہے، کون سی گاڑی آپ کے پاس ہے، کون سا مکان آپ کے پاس ہے، کتنے پیسے ہیں، کون سی گھڑی آپ کے پاس ہے، کون سا فون آپ کے پاس ہے. تو وہ تو چیز ہی بدل، جب لطف ہی وہ جو نئی چیزیں لینے کا ہی احساس جو ہے وہ بندے میں وہ چیز ہی ختم ہو جائے. تو یہ بندوں کی وجہ سے تو یہ رونق، بندوں کی وجہ سے یہ چہل پہل اور یہ چیز ہوتی ہے. لیکن ان بندوں سے بندہ لڑ رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ منفی طور پر، اس کو نیگیٹو کمپٹیشن کہتے ہیں، منفی طور پر ضدیں کرنا، ان کو بھئی چیزیں نہ ملیں، یہ وہ لڑائی جھگڑا، چھینا جھپٹی، اور جو ہے حسد، اور جو ہے مطلب یعنی ظلم، اور جو ہے چوری اور فراڈ اور دھوکہ تو وہ لوگوں سے کر رہا ہے اور چیزیں بنانے کے لیے. حالانکہ قدر بندے کی زیادہ ہے، چیزیں جو ہے وہ بندے کی قدر پوری نہیں کر سکتی. میں نے ابھی آپ کو جنت کی مثال دی ہے. تو بندوں کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں رونق ہے تو آپ کو بھی بیٹھنے میں لطف آئے گا. اسی لیے لوگ اکٹھے جاتے ہیں کہیں بھی جائیں. جہاں تک کہ یہ جو کلب میں بھی بندہ اکیلا جا کے وہ کیا کرے گا ادھر جا کے، ادھر وہ اس کا بھی دل نہیں لگے گا. حالانکہ وہ غلط چیز ہے، لیکن وہاں بھی اکیلا ہی تو نہیں ناچنا کودنا اس نے. تو وہ اسی میں جو ہے وہ یعنی بندوں کے ساتھ ہی ہے. اچھی جگہ اور جگہ میں جائے گا. ابھی دیکھ لیں حرم شریف، کعبہ شریف تو وہی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے تھے خبروں میں یا ٹی وی میں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، تو وہ چیز کعبے میں وہ رونق نہیں. حالانکہ جو ہے اس لیے اب پتہ چلا کہ کعبے سے بھی زیادہ قیمت مسلمان کی ہے، کہ جس کی وجہ سے کعبے میں رونق آ جاتی. ہم جو ہیں ان مسلمانوں کو جب وہ زیادہ ہوتے ہیں ادھر، جب لاک ڈاؤن نہیں تو ادھر دکم پیل، حجر اسود کو چومنے کے لیے جی اپنا ایک دوسرے کو تکلیف، دھکے مار رہے ہیں، طواف میں دھکے مار رہے ہیں، سعی میں دھکے مار رہے ہیں. کیا تو اب کچھ بھی نہیں، بندہ ادھر تو خالی کسی کا دیکھتا ہے بندہ وہ سونا سونا لگ رہا ہے. تو اب پتہ چلا
کہ کعبے کی بھی رونق جو ہے وہ بندوں سے، اللہ کے عبادت گزاروں سے ہی تھی. اور مطلب یعنی چیزیں، حجر اسود کو چومنے کا بھی مزہ تب بھی ہے جب بندے بھی دوسرے چوم رہے ہوں. اب اکیلا ہے، جاؤ لے لو، چوم لو، 10 بوسے لے کے بیٹھ جائے گا آرام سے. تو اب وہ ایک بھی اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. طواف کرنا، چیزیں کرنا، تو یہ چیزیں تو یہ بتا رہا ہوں. تو دیکھیں وہ کعبہ بھی سونا سونا لگ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے نبی علیہ السلام تو پہلے یعنی اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرما گئے کہ فرمایا اے کعبہ، کعبے کی طرف اشارہ کیا آپ نے، فرمایا اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری نسبت ہے اللہ پاک کے ساتھ، تیری خوشبو بڑی یعنی میٹھی ہے اور تیرا بڑا مقام ہے، لیکن میری امت کہ ایک مرد اور عورت، ایک مسلمان اور مرد عورت کی حرمت اور عزت اللہ کے نزدیک اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. اب وہی انسان آپ کے پاس بیوی کی شکل میں ہے یا خاوند کی شکل میں ہے تو بندہ نہیں قدر کر رہا. کہتے عمرے پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، اور جو پاس جو ہو کعبہ سے بھی قیمتی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو رات دن ان کے ساتھ متقع لگایا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی لگائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے یعنی تنگ، تو وہ کس طرح اس بندے کو جو ہے اللہ کا قرب یہ نہیں ملے گا. تو اس لیے پہلی چیز جو ایک سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا اور اس قرآنی آیات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی پہلے ہم قدر کس کی کرنی، چیزوں کی ہے یا مطلب ہے کہ اس بندے کی. تو آپ جانیں کہ جب بیوی خاوند کے ساتھ بیٹھی ہے تو بھئی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو. آدم علیہ السلام وہاں تھے جنتوں میں تو حضرت حوا ساتھ تھیں، یہاں دنیا میں آئے علیحدہ علیحدہ ان کو نازل کیا گیا، لیکن وہ ایک دوسرے کو بھی ڈھونڈتے، جس طرح خدا سے معافی مانگتے رہے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بھی تلاش میں رہے. یہاں تک ایک دن پھر میدان عرفات میں جبل عرفات پر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو عرفہ، یہ معرفت پہچان سے عرفہ نکلا ہے لفظ، اور اس کو میدان عرفات یا جبل عرفات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو پہچان لیا. حضرت حوا پہچان لیا کہ یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بیوی ہے. انہوں نے ایک دوسرے یعنی گم ہوئے تھے ایک دوسرے سے، تو پہچان، اس لیے اس کا نام ہی جبل عرفات اور میدان عرفات جو ہے وہ پڑ گیا. پھر وہ رہے جہاں رہے. اب ان کی قبر جس طرح کہتے ہیں کہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی جدہ شریف میں ہے. تو یہ معاملہ، تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کی اہمیت سمجھے. یہ پھر شادی بیاہ سے ہی شروع غلطی ہو جاتی ہے بندوں کی. ہمارے جو یہ خراب ذہن اور گھٹیا ذہن ہے اور جہالت پہ مبنی، وہ نکاح کے وقت کیا، نکاح سے پہلے ہی ہم اپنی جہالت کا اظہار شروع کر دیتے. کیسے؟ بندے کی قدر کونی، جس کی بتایا بھی بندے کی میاں کیوں نہیں چاہیے، بیوی کیوں نہیں چاہیے ایک انسان کے طور پر. اچھا جی ہمیں جہیز میں کیا دو گے مثال کے طور پر. یہ وہی ذہن ہے کہ وہ اس پہ نہیں غور کر رہے کہ بھئی وہ جو عورت لڑکی ہے وہ تو کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی تو حرمت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر انسان ہے، نبی علیہ السلام کی امتی ہے، اللہ کی بندی ہے جس طرح، تو وہ چیز ہے. لیکن کیونکہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ اپنے پیمانہ غلط بنایا ہوا ہے، ذہن غلط ہے، سوچ غلط ہے. تو وہ جب ہمیں بھئی ایک چیزیں کیا دو گے ساتھ، صوفے کتنے دو گے اور بیڈ کتنے دو گے اور جی اپنا موٹر سائیکل دو گے، سائیکل دو گے، گاڑی دو گے، جو بھی ہے. تو وہ یہ چیز ذہن کرتی ہے کہ پہلے دن ہی انہوں نے اپنی ناخوشی کا اور اپنے لڑائی جھگڑے کا بیج پہلے دن ہی نکاح سے پہلے بھی شروع کر لیا انہوں. تو اب وہی بعد میں بھی رونا پیٹنا چیزوں کا ہی رہنا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں سے کام شروع ہو وہی جا کے ختم ہوتا ہے. تو جہاں سے یہ شروع ہوا چیزوں سے اور صوفوں سے اور چیزیں اور پیسے سے، وہیں جا کے کسی نے ختم ہو جانا. اور یہ لڑکی ساتھ لٹکتی رہنی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ پہلے بنیاد ہی، پہلی اینٹ ہی انہوں نے غلط رکھ لی یہ چیزیں. اور وہ بھی کہتے ہیں یہ لڑکا جو ہے اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ دیکھو شادی بندے مختلف وجوہات سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور بندیائی کی وجہ سے، دین اور اخلاق کی وجہ سے۔ اس میں ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہے، بندہ تو فرمایا کہ چوتھی چیز یہ بندیائی اور دین اور انسانیت یعنی اخلاق، اس کے لیے کرو گے کہ تم نے اس کی قدر کی ہے تو خوش رہے گا وہ بندہ، اور جس نے دوسری چیزوں کے لیے کی وہ چیزوں کا دل دادا ہے، وہ تو چیزوں کی چاہنے والی ہے، وہ بس یہی مسئلہ ساری زندگی چلتا رہے گا، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، تو وہ وہیں سے وہ نکاح والا سلسلہ جب شروع ہی نہیں ہوا، وہ پھر ہوتا ہے جی کپڑے لینے ہیں، اس نے اس سے کپڑے لیے، اس نے اس سے، میرے کپڑے ایسے میں وہ کپڑوں میں وہ دلہن کا جتنا وہ خوبصورت لباس ہوتا ہے، وہ چیزیں اتنا ہی اگر یہ اندر ایک دوسرے پر محنت کریں کہ اندر خوبصورت ہو تو ان کے باہر کے دن بھی جو ہے وہ اچھی طرح گزرے۔ وہ لباس تو کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں یہ شادی والے دن ہی پہننا ہے بھائی، اس کے بعد فارغ، وہاں وہ بھی خوبصورتی شورتی اسی کے لیے تھی، اس کے بعد جو ہے یعنی اپنا وہ واسطہ پڑ جاتا ہے جو ذہن کسی کا ہوتا ہے اس سے، پھر وہ بس اسی پھر اس کو صرف دیکھتے ہیں سال بعد کہ بھئی یہ ہم نے شادی والے دن دیا تھا، وہ دیکھتی ہے میں نے جو ہے جی پہنا تھا۔ لیکن اگر بندے کی قدر کی ہو، لباس کو نہیں، بندے کو ویلیو دی ہو، بندہ تو روز آپ کے ساتھ ہے، آپ خود سوچیں نا، لباس تو آیا آج اتر گیا، کل لیں گے پھر دوسرا اتر جائے گا، لیکن اگر بندے نے اپنے جسم، اخلاق، اپنی شخصیت، اپنے اندر نرمی، اپنے اندر جو ہے چاہت، یہ چیزیں پیدا کر لیں تو وہ لباس جو تقویٰ کا زیور ہے، تقویٰ کا لباس ہے، تو وہ تو رات دن میاں بیوی کو اس سے واسطہ ہے۔ وہ قرآن جی میں تو اس کو لباس کہا گیا کہ لباس التقویٰ، بھئی تقویٰ لباس جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو 24 آور 24 گھنٹے اس کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ کبھی پڑھ گیا کبھی نہ پڑھا، یہ چیزیں۔ تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے شروع میں ہی میاں بیوی کے ذہن میں، خاندانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اور پھر یہی چیز سبب بن جاتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ بدمزگی کا، پھر پیسے کی لڑائی، کپڑوں کی لڑائی، تحفوں کی لڑائی وغیرہ، یہ ہے ہمیں یہ نہیں لا کے دے رہا، وہ نہیں لا کے دے رہا، تو کیا پھر قدر کیا؟ وہی جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ جنتیں بھی اگر تمہارے پاس ہوں، اگر یہ نہ ہو تو تم خوش نہیں ہوگے، اور اگر یہ ہو تو دنیا میں رہ کے بھی، جس طرح وہ حضرت حوا کے ساتھ رہے، یہ دنیا کی مثال جھونپڑی کی ہے، جنت ایک محل ہے، تو جھونپڑی میں بھی بندہ وہ خوش رہ سکتا ہے، وہ حضرت حوا کے ساتھ خوش رہے دنیا میں، اللہ پاک نے بھی کرم کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ یعنی اپنا فائدہ اللہ کو راضی کیا، اور اللہ پاک کے خلیفہ دنیا میں وہ رہے، پھر وہ ہماری جو ہے وجود کا سبب اللہ پاک نے ان کو بنایا، ہم جو ہے سب ان کی وجہ سے آج زندہ ہیں اور اولاد ہیں ان کی، تو کتنا مرتبہ ہو کہ اللہ نے جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے خود روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر ان کو پیدا کیا، یہ چیز۔ تو لب لباب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، گویا نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ بھئی وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدر یا ایک دوسرے کی اہمیت جاننی چاہیے، کہ ہم ایک دو جگہ بیٹھ گئے نا سکون سے، یہی بڑی سب سے نعمت ہے، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، وہ چیزیں، ان سے ہمیں خوشی نہیں ملنی، لڑائی جھگڑا۔ اور یہاں دیکھیں آپ کتنے آپ کوئینز تھیں یا پرنس تھے، پرنسس تھے، بہت سے لوگوں کی شادیاں ہوئیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کی تو کمی نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کی کبھی ایک دوسرے کی قدر نہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جب بندے کی قدر نہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بیچ میں پھر شیطان بھی اپنا رول پلے کرتا ہے، وہ اور زیادہ دوسروں کو، چیزوں کو خوبصورت بنا بنا کے، دوسری عورتوں کو خوبصورت بنا بنا کے، دوسرے مرد، وہ جب تک کہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہتا اپنا، یعنی ہمارے ہاں وہاں ایک پاکستان میں بندہ تھا، تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جیسے لوگوں کی ہوتی رکھی ہوتی شوق سے انہوں نے، تو وہ جہاں رشتے کرنے جاتا وہ کہتے یہ مونچھیں کاٹے، مونچھیں اس کی جو ہے نا، تو رشتہ نہ ہوتا، تو ایک جگہ گئے تو گھر والوں نے بھی سمجھایا، دوسروں نے بھی، ان کہا بھائی چلو بھائی رشتہ تو کرنا ہے تو یہ کر لو، یہ رشتہ نہیں ہوگا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک جگہ انہوں نے کہا جی بس باقی بندہ ٹھیک ہے، مونچھیں کاٹ دے،
چھوٹی کر لے تو ورنہ ٹھیک ہے. تو وہ گیا, اس نے مونچھیں وغیرہ کاٹ لیں. بعد میں کسی اور وجہ سے جہیز یا کسی اور وجہ سے پھر وہ جھگڑا ہو گیا, تو وہ رشتہ پھر ٹوٹ گیا. تو وہ لوگوں میں مذاق بن گیا, بھئی نہ ہی رشتہ ملا, مونچھیں بھی جاتی رہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی بیوی لے کے آیا, خامد کا تعلق, اچھا دوسرے بعض کسی کوئی دوسری شادی کے چکر میں ہے, کوئی چیزوں کے چکر میں ہے, کوئی دھوکے, نہ وہ چیز نہ وہ شے ملتی ہے, اور جو پہلی جو آسرا بنا ہوا ہے سبب وہ بھی جاتا رہتا ہے. وہ ساری زندگی کا جو ہے وہ تعلق لے کے بندہ بس اپنا پھرتا رہتا ہے. پھر جو چیز شیطان تو ایسے ہی کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کمثل شیطان, کہ شیطان کا ایک وار کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ کر نہ لے وہ غلطی. کمثل شیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی, جب وہ اس کو کر لیتا ہے جو بھی وہ, پھر شیطان وہ ساری ہر چیز اپنے پیچھے کھینچ لیتا ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں تباہی ہی تباہی, شرمندگی شرمندگی. لیکن قربان جائیں یہ اللہ کی محبت ہے بندے سے, اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پھر بھی بندے کو قبول. ورنہ ایک دفعہ جو کسی دشمن کے ساتھ لگ جائے, آپ کے دشمن کے ساتھ چل پڑے, آپ کے دشمن کے ساتھ لگ جائے, آپ کو چھوڑ کے, تو آپ اس کو منہ نہیں لگائیں گے کہ بھئی یہ میرے دشمن کے ساتھ چلا گیا تھا, اب تو اس دشمن نے بھی 2 چھتر مارے ہیں جوتے, تو اب یہ آیا ہے. لیکن یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک پھر بھی اس بندے کو قبول کر لیتا ہے, بھئی یہ بندہ جو ہے آ گیا. تو یہ قدر جانے اتنی, بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے یعنی کتابوں میں, بلکہ حدیث شریف میں ہے. دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی, اور کوشش کریں جماعت میں ساتھ, ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور اجر بھی اور رحمتیں بھی اور وہ بہت ساری برکتیں. لیکن فرمایا کہ اگر 2 بندے میاں بیوی بیٹھے ہیں, یعنی قدر بتا رہا ہوں ایک دوسرے کی کتنی قدر, چیزوں کی قدر نہیں ہے, میاں بیوی بیٹھے ہیں, تو شریعت علماء نے, بلکہ حدیث شریف میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ چھوڑ دے. اگر وہ بیٹھے ہیں آرام سے, خوشی سے بیٹھے ہیں, تو وہ اپنی خوشی سے اپنا بیٹھے رہیں, وہ جماعت اپنا بن. یعنی اتنی قدر کی گئی کہ بھئی بندے کو بندے کے, تو بندوں کی قدر ہی ہے, یعنی صحبت کی, بیٹھنے کی. آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی دینی طور پر بھی آپ جب دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو کے ساتھ جو لوگ رہے, ان کو سب سے بڑا لقب جو ہے وہ صحابی کا ملا. صحابی صحبت سے ہے کہ ان کا بیٹھنا ساتھ حضور, یہ سب سے بڑا. ایمان تو ہم بھی ان پر رکھتے ہیں, جس طرح بھی ٹوٹا پھوٹا ہے, محبت بھی ہم ٹوٹی, لیکن وہ جو ہستیاں ان کے ساتھ بیٹھ گئیں, دیکھ لیا وہ. اسی طرح میں کل بھی حدیث بیان کی تھی کہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے ربیہ کوئی خواہش, کوئی بات, کیونکہ وہ خدمت کرتے تھے, وضو کراتے تھے اور طرح طرح کی خدمتیں, تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے, تو ان سے فرمایا کہ کوئی آپ نے کوئی بات, کوئی خواہش ہو, کوئی چیز ہو, کوئی ضرورت ہو, سل, آپ بولو. تو انہوں نے فرمایا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز دنیا میں مجھے تو اب ملی ہوئی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, اب یہی آخرت میں بھی یہی کہ آپ کی جو صحبت ہے وہ ملے. اسی طرح میں نے عرض کی تھی یہ بھی کہ آپ جنتوں میں بھی آپ جائیں گے, بندے کا فیصلہ ہوگا قیامت والے دن جانے کا, اور فرشتے کہیں بھئی تم جنتوں میں چلے جاؤ, لیکن جو ہے میں مثال دے رہا ہوں, مثلا وہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ وہ جنت میں, وہ یعنی وہ دنیا میں رہیں گے, انہوں نے دنیا میں ہی رہنا ہے, انہوں نے دنیا بھی چن لیا, ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو کون ہے جو پھر وہ جو جنتوں میں جو ہے جانا چاہے گا؟ تو بندے تو کہیں گے ہم اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, آپ کی زیارت کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر سکتے ہیں. تو وہ چیز, وہ تو اصل چیز تو پھر انسان ہوا, بندہ ہوا. انسانوں میں سب سے بڑی ہستی حضور علیہ السلام, پھر صحابہ, اولیاء, تابعین, تبع تابعین. اور جنت میں بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل جو لطف ہے اور اصل مزہ ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے, کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا نہیں ہے, حور و قصور کا نہیں ہے. اصل جو ہے وہاں جو صحبتیں ہیں, سنگتیں ہیں انبیاء کی,
صدیقین کی، اہل بیت کرام کی، حسنین کریمین کی، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ کی جو زیارت اور اللہ کا جو کلام سننا ہے، وہی اصل جنت کا جو ہے پیک اور لطف جو ہے ان چیزوں میں۔ یہ ہوگا تو رہنے سہنے میں بھی مزہ ہے، یہ ہوگا تو اٹھنے بیٹھنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، حور و قصور میں بھی، اور آپس میں یہ پھر اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اور یہ چیزیں تو یہ اس لیے حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات کے لیے آئے، دیکھیں کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں کہ صحابہ کرام آپ کی خواہش رکھتے ہیں آپ کی صحبت اور آپ کے پاس بیٹھنے کی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی وہ حضرت ویسے کرنی کی صحبت کے خواہاں ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے اور جائے۔ تو وہ گئے تو تھوڑی سی بات کی، آپ نے فرمایا کوئی نصیحت کر دو، تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کی تو میرے دل میں ایسی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب اور زیادہ جو پوری دنیا کی آدھی بادشاہت تھی کہ میرے نزدیک وہ مٹی کی طرح ہو گئی قدر۔ تو میں نے کہا کہ کاش جو ہے 10 پونڈ میں کہہ لیں 10 درہم میں ساری کی ساری آدھی دنیا کی خلافت مجھ سے کوئی لے لے اور ذمہ داری پوری کر دے۔ تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، وہ بھی کوئی بے وقوفی ہوگا وہ جو لے گا 10 بھائی اتنی بڑی ذمہ داری اپنا لے لے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المومنین کہ اب آپ تشریف لے جائیں، ہم نے جو بات کر دی کر لی، اب آگے سفر بڑا لمبا ہے اور سامان میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، تیاری کرنی ہے آخرت کی، تو آخرت میں ملاقات ہوگی۔ وہ فرمایا کہ آخرت میں ملاقات ہوگی اگر ہم نے صحیح رستہ اپنایا، اور وہاں تو فرمایا جنتوں میں ہے ہی ملاقاتیں، صرف کھانا پینا اور ملاقاتیں، وہاں کام تو ہے ہی نہیں، کام تو یہاں ہے، عمل تو یہاں ہے، عبادت تو ادھر ہے، محنت مزدوری تو ادھر ہے، مجاہدہ تو ادھر ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا کہ امیر المومنین وہ جو ملاقات اور باتیں کرنا ہے وہ جنت ہے، وہ جگہ وہاں کریں گے، اب آپ بھی لے جائیں اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گیا، تو وہ جگہ اللہ جل مجدہ نے یعنی اپنا بنائی ملاقاتوں کے لیے اور باتوں کے لیے، اور اسی سے پھر جنت کی رونق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی رونق ہوگی، صحابہ کرام سے ہوگی، امام حسن حسین جو جنت کے شہزادے ہیں وہ ان سے ہوگی۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ چیز لب لباب بات مطلب ساری کرنے کا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد کو عظمت اور عزت دی ہے۔ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب سے پیدا کی ہے میں دنیا، میں نے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا، اور بندے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے احسن تقویم اور اشرف المخلوق اور جو ہے اپنا یہ پیدا کیا، کرامت دی۔ تو ہم بھی اس ذہن میں آ جائیں، وہ ہوگا تو پھر بندہ بیوی خاوند کی قدر کرے گی، اور زیادہ قدر کرے گی کہ بھئی یہ انسان بھی ہے اور اس کی عظمت بھی ہے، خاوند بھی قدر کرے گا۔ پھر وہ چیزوں کی وجہ سے نہیں، وہ جب اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہوا ان کا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ہی وہ سب سے بڑی جوبن ہوگا خوشی کا ان کے لیے، بے شک وہ کہیں بھی ہوں تو وہ جنت نما وہ زندگی گزاریں گے، چاہے کوئی چیز پاس ہو یا نہ ہو مطلب ہے۔ لیکن جب چیزوں کو بندہ اہمیت دے گا، چیزوں کو دے گا، برتنوں کو دے گا، کپڑوں کو دے گا، زیوروں کو دے گا، مکانات کو دے گا، فلاں کے پاس یہ ہے فلاں، تو ایک دوسرے کی جو ویلیو وہ نہیں۔ ہاں جب وہ بندہ مر جائے گا، جب چلا جائے گا یا کوئی طلاق ہو گئی یا مر گیا، پھر قدر آتی ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ بڑا جیسا بھی تھا بڑا اچھا تھا، جیسی بھی تھی بڑی اچھی، اس سے اچھی تھی، یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو وہ جیسے میں نے کہا کہ پھر قبروں پہ جتنے پھول چڑھاتے ہیں جا کے ہم لوگ، دنیا میں اس سے کم پھول نہیں تو کم از کم سکون اطمینان کوئی اچھی بات ہی کر دیں، یعنی زبان سے ہی پھول یعنی جھڑے بندے کے منہ سے، تو وہ بھی غنیمت ہے۔ تو یہ ایک سبق
جو حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہو کے جنت میں جانا اور پھر سیدہ حوا کا پیدا ہونا اور میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، اس میں سے یہ ایک عظیم سبق نکلتا ہے، جس سے صرف میاں بیوی کی بات نہیں صرف اب کر رہا، اس سے بندہ یہ بھی لے سکتا ہے کہ دوسرے انسانوں کی بھی دیکھے قدر کرے، چیزوں کی پیچھے وجہ سے بندوں کے ساتھ نہ بگاڑے، بلکہ چیزوں کو خدمت میں، جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جن کو ملی میں نے جنتیں تیار کی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چیزوں کو خرچ کرتے ہیں بندوں پر، بندوں کو نہیں خرچ کرتے، ہم نے بندوں کو خرچ کر کر کے بندوں کو گھسا گھسا کے مار دیا ہے، اور مطلب تنگ کر کر کے کام کرا کرا کے چیزیں جو ہے، اور چیزوں کو سنبھال کے رکھنے، حالانکہ سنبھال کے رکھنے والے بندے تھے ان سے، اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کسی جانور سے بھی اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ، ضرور اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ، مزدور پہ سے پر جتنا اتنا بوجھ نہ ڈالو وغیرہ وغیرہ، بھئی یہ ساری چیزیں قدر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے اس موضوع کے متعلق تو جو ہے وہ پوچھ لیں۔ اسی طرح جو ہے اور بھی بڑے بڑے جو ہے، ویسے تو بہت ہیں، 100 ہے، لیکن 6-7 بڑے بڑے سبق حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے ملتے ہیں بندے کو، ان میں سے ایک آپ نے آج سنا، تو دوسرے بھی آپ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سنیے گا، اور پھر اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کریے گا۔ ذہن بدلے گا تو یہ تعلقات، یہ چیزیں اپنا ٹھیک ہوں گی، ورنہ جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ جی جی فرمائیں، بولیں بولیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی اور لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو لڑکے کی ماں ہوتی وہ کافی رکاوٹ ڈالتی، اگر شوہر اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ رشتہ کیسا ہے؟ اچھا، لڑکی جب شادی کر کے جاتی ہے تو لڑکے کی ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ اس کو چیزیں نہ دو، ناراض ہو جائے، اس کو چیزیں کیوں دے رہے جی؟ اس کا تو بڑا آسان حل ہے کہ وہ ضرور ہے کہ اس نے اعلان کر کے سارا وہی پورا CNN پر چیزیں دینی ہے، وہ کمرے میں بیڈ روم میں بیٹھ کے دے اس کو، یہ تھی امی جی میں دینے لگا ہوں اس کو، تو پھر تو امی جی کہے گی کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا اور اپنی بیوی میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہ اپنے ضروری نہیں ہے اس کے لیے بتا کے سب کو دے، وہ اپنا حکمت سے کام لے، کچھ چیز بتا دی، کچھ چیز ضروری ہے وہ نہ بتا دی، کیونکہ اس کا اپنا اپنا تعلق ہے۔ اسی طرح ماں کی جو وہ خدمت کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتائے، تو یہ زیادہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے جب بندہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کروں، وہ خود نظر آ رہا ہے چیزیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قدر نہیں ہو رہی ہے، تو وہی اسی کے تو اگر وہ ٹھیک ہے دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے پورے کرے، اور کچھ جو خاص چیزیں ہیں وہ ماں کو کوئی تحفہ دینا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو بتا کے دے، بیوی کو جو دینا ہے تو وہ تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ Assalamu alaikum. Question from Facebook. Somebody is asking, if the wife demands for separate home, what does Islam say about this? You see, if a person have the means and ability, then Islam says that she should get separate place. If he doesn't have, then a room in the house, whatever is available, it's all on the capacity of the husband. So if he can afford a separate house, he can give separate house. If he cannot, he can actually give some privacy actually in the house
actually, so that she has her own things, own room and such. And some people have like big houses, so they can have a portion for that. All what is required is that she has a right for privacy, and she should be given that. But if your husband cannot afford, then she should not actually make a big issue out of it. Actually, because then she will have the privacy, but it will be such privacy, it will be her only without the husband. If she makes issue, then if they are separated, what's the benefit of that privacy? So sometimes there are many people who are living in separate houses as lone parents and things, but without for example, if the father and children without actually the wife, or the wife without husband. So ऐसी privacy भी नहीं चाहिए कि वो एक दूसरे से ही दूर हो जाए. तो वो तो ये है कि that they are living there, and on top of that they can, as I said earlier on, really thing they should be valuing is themselves, company of each other. House कोई खुशी नहीं देगा, वहाँ जाके फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी और चीज़ों के बारे में. جی صاحب فیس بک پہ ایک سوال ہے, کسی بھائی کا سوال ہے, مجھے ایک نامحرم سے تعلق نہیں چھوٹ رہا, کیا کیا جائے؟ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی گھر والے رکاوٹ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں کوئی کسی بھائی کا سوال ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, نامحرم سے ظاہر ہے اسی سے ہو سکتی, اس کی تعلق میں نہیں چھوٹ رہا, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں گھر والے, اس کی لڑکی گھر والے رکاوٹ ہے. تو عموماً دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں, شادی نکاح کرنا ہو, پیسہ ہو, دولت ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کے دو طریقے حاصل کرنے کے, ایک جائز طریقہ, ایک ناجائز طریقہ. مثلا جاب ہے, زمین ہے باہر, مثلا کسی کی آپ کو تو زمین ہے, جائیداد ہے, مکان ہے. سیاست میں عہدہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایم پی بننا ہے, ایم این اے بننا ہے, کوئی جاب لینی ہے, اسی طرح شادی کرنی ہے, جس طرح اس معاملے میں. تو یہ سمجھے یہ زندگی کا اصول سیکھ لیں, صرف یہی نہیں, زندگی کا اصول کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں, زمین, جائیداد, پیسہ, چیزیں, سیاست, عہدہ اور نکاح, اس کے کرنے کے, یعنی عورت کو حاصل کرنا یا عورت کا مرد کو حاصل کرنا, اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کسی کی زمین پر جا کے قبضہ کر لیں, اس کو پیسے بھی نہ دیں, اس کو مارے پیٹیں, ایک ہے جائز طریقے سے وہ خرید لیں. اسی طرح ایک طریقہ ہے کہ آپ نے سیاست میں کوئی حصہ لینا ہے, سیاست کا مطلب ہے بندوں کی خدمت کرنی ہے. وہ سیاست جو اپنی خدمت کری, اس کے لیے تو آنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ظلم ہے اپنے ساتھ. یعنی اگر اس لیے جا رہے ہیں میں واہ میرے پیسے بن جائے, اس کے لیے وہ تو شیطانی سیاست ہے. جو فاروقی سیاست, محمدی سیاست, صدیقی سیاست, علوی سیاست, عثمانی سیاست, وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے کرنی. اپنی خدمت کرنی, وہ کاروبار کھول لیں, وہ بزنس کر لیں, کوئی جائز چیز بھی ہے تو ہوتی ہے. تو اپنی خدمت کے لیے تو یہ چیزیں ہیں. سیاست میں ہوتا ہے بندہ دوسروں کی خدمت کے لیے, کہ اب یہ اپنی تو کر چکا ہے, اب دوسروں کو جو ہے وہ سرو کرنا ہے. تو اپنے لیے تو جانا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ظلم ہے, اپنے ساتھ ظلم ہے, اس لیے میں اس کے تو مشورہ کسی کو نہیں دوں گا. ہاں لوگوں کے لیے جانا, اس کے بھی دو طریقے ہیں, جائز طریقے سے الیکشن جیت جاؤ یا ناجائز طریقے سے جیت جاؤ. اسی طرح اپنے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنی ہے, فراڈ کر کے کاروبار میں پیسے بنا لو یا ایمانداری کے ساتھ بنا لو. اسی طرح یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس عورت سے ان کو محبت ہوگی, تو جو محبت کرنے والے نبی علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے. تو یہی آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے.
لیکن اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک ہے ناجائز تعلق رکھنا اور ناجائز طریقے پہ جو ہے وہ یعنی تعلقات قائم کرنا. ایک ہے جائز طریقے. تو ان کے بارے میں اصول ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ جائز طریقہ اختیار کریں. دولت چاہیے جائز کام کریں, کاروبار چاہیے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں, زمین چاہیے خریدنے کی کوشش کرو, سیاست میں جانا ہے تو اب ایمانداری کے ساتھ بندہ جائے. اور جو بھی اسی طرح نکاح کرنا ہے, کسی عورت سے تعلق قائم کرنا ہے تو نکاح کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش, یعنی جائز طریقے سے اس عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, دولت کو حاصل کرنے کی کوشش. اگر وہ جائز طریقے سے نہیں مل رہی دولت, یا جاب نہیں مل رہی, یا مکان نہیں مل رہا, یا زمین نہیں مل رہی, تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ صبر کرے, پھر ظلم نہ کرے. یہ دو چیزیں, پھر دو آپشن آ جاتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں نا, یہ مکان نہیں مل رہا, یہ جائیداد نہیں مل رہی, یہ پیسہ نہیں مل رہا, یہ کاروبار نہیں چل رہا, تو چلو جی اب جو ہے صحیح طریقے سے نہیں حاصل ہوتا تو میں سود پہ لے لیتا ہوں, میں شراب بیچتا ہوں, میں ڈرگ بیچتا ہوں, میں دھوکہ دیتا ہوں. نہیں, پھر شریعت فرما کا حکم ہے کہ اب ظلم ہے یہ تم پر, اب صبر اختیار کرو اور جائز طریقے پہ مطمئن رہو. اس ظلم کے طریقے سے تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح اس بھائی کو بھی یہ ہے کہ آپ اپنے جائز ذریعے استعمال کریں. جائز ذریعے ہوتا ہے پہلے تو اللہ جل مجدہ سے دعا کریں, استخارہ کریں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, اس کے بعد جو ہے اس کے جو اپنا رشتہ بھیجیں, لوگوں کو بیچ میں انوالو کریں, برادری کو انوالو کریں, اس کی برادری کو انوالو, اور اس کو بھی چاہیے وہ لڑکی کو کہ وہ اپنے ماں باپ کو قائل کرے چیز. تو اگر دونوں میاں بیوی جو بننا چاہتے ہیں, میاں بیوی یا لڑکی, اگر ٹھیک ہے مناسب ہے تو مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ بندہ صبر کرے. صبر کرے کیا کہ بھئی خدا ایک ہے, عورت تو ایک نہیں پیدا ہوئی, بھئی خدا کے بغیر گزارا نہیں, بھئی اللہ اب اور نہیں ہے, ہمارا اور سے گزارا نہیں ہو سکتا, کہ بھئی ہے ہی نہیں جب اللہ وحدہ لا شریک ہے. عورتیں 1 لاکھ ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں اس طرح کی نہیں اس طرح کی ہیں, ساری عورتیں اس طرح مختلف یعنی ہیں, لیکن جو ہے اصل تو انسان جسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے محبت کی ہے, آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو. یا آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بزرگ تھے تو ایک بندہ آیا ایسی طرح ان کے پاس, وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب مجھے فلاں عورت سے محبت ہو رہی ہے, اسی طرح کا سوال, میں شادی نہیں ہو رہی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے دیکھا ہے؟ جی جی دیکھا ہے تبھی تو ہوئی ہے. اچھا اس کو بھائی کور دیکھا ہے یا اندر کی چیز بھی کوئی دیکھی ہے, کوئی اصل حقیقت بھی دیکھی ہے؟ نہیں جی وہ عورت دیکھی ہے, وہ روز ادھر سے گزرتی ہے, یہ ہے وہ. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اصل چیز نہیں ہے, یہ تو کور ہے صرف. اصل تم بتاؤ تم کون ہو, یہ تمہارا جسم ہے, یہ تمہاری حقیقت ہے؟ نہیں. تو کیا ہے اندر روح جو ہے, اصل تو بندہ انسان روح ہے, شخصیت تو روح کا نام ہے, وہ جو اندر ہے اندر شخص, یہ تو ایک کور ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے شیشے میں. نہیں. فرمایا شیشے میں تو کور نظر آتا ہے, اندر روح وہ. تو فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. جب اپنے آپ کو نہیں دیکھا تو اس کو کیسے دیکھا ہوا ہے؟ اس کا بھی چھلکا ہی دیکھتے ہو تم, کور ہی دیکھتے ہو, اپنا بھی کور دیکھتے ہو. تم کس چیز پر عاشق ہو یہ تو بتاؤ. بھئی ایک اخروٹ کے اندر گری ہوتی ہے, گری تو تمہیں نظر نہیں آ رہی, تو تم چھلکے پر ہی کور پر ہی عاشق ہوئے ہو. یہ تو نادانی ہے. تم کس سے کیسے محبت کر سکتے ہو, تم چیز ہی نظر نہیں آ رہی. اچھا اب تو انہوں پھر کہتا ہے پھر کون کس کو نظر آتا ہے؟ فرمایا بالکل کسی کو نہیں نظر آ رہی ہم میں سے, صرف جو ہے اللہ جل مجدہ وہ روح کو دیکھ رہا ہے. تو جو دیکھ رہا ہے وہی محبت کرتا ہے سامنے سے, وہ ہماری شخصیت دیکھ رہا ہے صرف ہماری. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے قلوب کو, اندر کو دیکھتا ہے, نیتوں کو اندر. تو تم ایک تو چیز تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہا ہے. دیکھو نا تمہیں کوئی
مطلب یعنی کوئی چیز دے جائے، اوپر کوئی اور ہے اندر کچھ اور ہے، تو تم وہ سمجھ کے لے لو تو اندر. تو اس لیے فرمایا، انہوں نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ محبت شبت تمہیں نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس ہے اور تم بالکل دھوکہ اور فراڈ میں ہو، یعنی تم صرف ایک کور سے محبت کر رہے ہو، اندر کی شخصیت تمہیں نہیں پتہ. تو ایک تو یہ بھی بندہ یعنی جان لے کہ یعنی اندر سے تو ارواح ہی ہیں سب کی، باہر جو ہے کسی نے کچھ کور لگایا ہوا ہے، کوئی کور لگایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ جل مجدہ ایک ہستی ہے جو کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی علیہ السلام نبی ہیں، ان کے سوا کوئی اب پیغمبر نہیں، یعنی قیامت تک کوئی نہیں آنے والا، وہی ہے پیغمبر ہے. قرآن کتاب ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا بدل نہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا بدل ہے. تو اگر بندے کو جائز طریقے سے نہیں ملتا، دعا کی ہے بندے تو پھر صبر کرے. ورنہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ظلم کا، کہ لڑکی کسی کے لے کے بھاگ جاؤ یا وہ یہ چیزیں، یہ بعض دفعہ پھر وہ قتل و غارت پر، فتنہ فساد پر، اور کئی وہ چیزیں پھر یعنی کورٹ کیس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ مطلب یعنی وہ سارا جوش جو ہے وہ اتر جاتا ہے، پھر ہوش آ جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے آپ انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اگر واقعی آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ پاک جو ہے ان کے دل میں بھی نرمی اور وہ رشتہ قبول کریں. آپ جائز طریقے سے بھیجیں اور کوشش کریں، کچھ صبر کریں کچھ دیر، اور ان کو بھی، وہ لڑکی کو بھی چاہیے وہ قائل کرے، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بہتر. ورنہ بعض دفعہ وہ والدین بھی ایسے ہی تو نہیں انکار، کوئی وجہ ہوتی ہے بعض دفعہ. آپ تو کہیں گے میں اچھا ہی ہوں، لیکن آپ کو دوسروں سے بولیں میں اچھا ہوں یا نہیں، وہ کیوں انکار کر؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے وہ دور کرے بندہ، مثال کے طور پر. تو اس لیے جو ہے یہ ہے بات. ماشاءاللہ. Another question from Facebook. If a person wants to marry a second time, does he Islamically require permission from his first wife? If he wants to marry second time, does he require؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی بیوی ہے جو اس کو پرمیشن دے گی دنیا میں؟ یعنی کیا سیانہ اور پر حکمت سوال ہے. کوئی ہے دنیا میں عورت جو ایک بندہ کہتا تھا وہ دی ہے میری بیوی نے، وہ دے کے پھر اس نے واپس لے لی، جب ہو گیا پھر مسئلہ بن گیا. تو جو پرمیشن دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے اسی وقت. تو اس لیے جو ہے یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی قانون شاید ہوگا کسی ملک کا، بعض دفعہ پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ایسے وہ بنا لیتے ہیں پرمیشن، لیکن شریعت کی میں تو یہ چیز نہیں ہے اس طرح. لیکن اگر بندہ آپ سوچیں کہ کوئی دے گی بھی، بھائی جا کے دوسری شادی کر لو، تو اس لیے ہاں پرمیشن چاہیے آپ کو، پرمیشن آپ کو لینی چاہیے. یو نیڈ پرمیشن ٹو میری سیکنڈ ٹائم. کس کی پرمیشن؟ اللہ کی پرمیشن. اللہ کی پرمیشن چاہیے، بیوی کی پرمیشن نہیں چاہیے. تو قرآن میں یہ ہے نا کہ اللہ نے خود کہا کہ میری پرمیشن چاہیے، بیوی کی پرمیشن ضروری نہیں ہے دوسری کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں. اللہ کی پرمیشن کیا ہے؟ اللہ پاک نے جہاں فرمایا ہے 2 3 4 2 2 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اچھا، اللہ پاک فرمایا شادی کرو، نکاح کرو 2 2 3 3 4 4. اچھا، اتنی آیت تو پڑھ لیتے ہمارے، جس طرح پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پڑھا نا، آدھی بات پڑھ لی، آدھی پڑھی نا، آدھی آیتیں پڑھی، آدھی نہ. یہ پوری آیت نہیں نہ پڑھتے. آگے اللہ پاک نے فرمایا پرمیشن یہ تب ہے، میری پرمیشن تب ہے. اس آیت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں 100% 100% تمہیں یقین ہے کہ تم انصاف اور عدل کر سکو گے تو پھر تمہیں پرمیشن ہے. اور اگر تمہیں شک بھی ہے، خوف ہے کہ ہو سکتا ہے تم نہ کر سکو، فرمایا اگر یہ ہو سکتے والی چیز ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں. اب دیکھیں ہمارے لوگ کتنا ظلم کرتے، ایک ہی آیت کا ایک حصہ لے کے وہ چل رہے ہیں، اور اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کھا گئے ہیں. اس پہ نہیں، اس میں پرمیشن منع کر دی گئی، اس میں پھر شرط لگا دی گئی. فان کیوں جہاں 2 3 4 اللہ پاک نے فرمایا. لیکن بات سن لو، یہ ان کے لیے ہے کہ جو 100% سمجھتے ہیں کہ ہم
انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے سارا کچھ. تو اور اگر تمہیں اس کی فکر ہے، خوف ہے، خدشہ بھی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ پھر ایک کے ساتھ اپنا رہو. اور آج تو وقت یہ ہے، وہ کئی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے. پیپل آر ناٹ ایون جسٹ ود دیم سیلف، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھنا، تو وہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ کیسے وہ انصاف کرے گا؟ وہ اپنے. تو اس لیے the answer is that you do not need permission of the wife, you need permission of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah azza wa jal said that only permission is given for those who are sure, who have proven themselves firstly that they are just with themselves, and they will be also just with actually if they marry. If they are sure about this, they can. And the evidence of that is that look at themselves. Are they doing justice with themselves? اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں وہ حق اللہ کا دے رہے ہیں. جب اللہ کا حق نہیں دے رہے، بیوی کا حق دے گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کا نہیں دے رہا تو بیوی کا حق کیا دے گا؟ حضور علیہ السلام کا درجہ دیکھیں نا، خود بھی بندہ مانتا ہے کہ وہ بھائی اللہ سب سے مخلوق میں سے اور اللہ کے بعد، تو ان کا نہیں، ان کے ساتھ انصاف، ان کی سنت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. تو وہ اس لیے جو ہے یہ جو ہے معاملہ جو ہے بڑا. تو اس لیے اگر کوئی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، مثلا بیوی بیمار ہو گئی یا بچہ نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اگر میوچلی اگر یعنی بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بیوی کہتی بھی ہے بھئی آپ نہیں بس، لیکن صرف جو ہے خام ہاں بھائی جو بندہ نظر آیا وہ کہا اب یہی سے میں شادی، بھائی اس غرض سے تو نہیں، کوئی مجبوری ہے یہ چیز ہے. اور پھر دونوں میاں بیوی متفق اگر کسی درجے پہ ہوں تو کر لیں، یا پھر وہ حق معاف کر دے آپ کو اپنا، وہ کہے بھائی ٹھیک ہے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، آپ جو ہے کر لو. تو پھر جو ہے وہ اپنا یعنی گنجائش ہے. ورنہ جو ہے یہ مسئلہ ہی ہے. A question on Facebook. If a husband openly utters kufri kalam and doesn't believe in Islam, does the nikah remain valid, or does the woman need to separate from her husband? You see, in matters like this, a person should not come to a judgment themselves. They should refer to a mufti and a proper scholar and mention that what he has said or not. And if he says, he will mention that this is good. Because sometimes we make our own judgment. Oh, this person has got out of Islam, this person has gone out of Islam. This is not like this. We don't have the authority. We can mention the case, the words and things that he's openly saying this, and then they will mention to you automatically that they will say that this is nikah has become invalid. And then if she finds that, then she should separate actually from, because the nikah has become invalid because the iman. So it needs to be redone. He needs to do tajdeed, meaning renew it, and also renew the nikah, if that is the case. I'm saying that just on hearsay thing, and my opinion is that he is out. No. Present the full case to a proper, qualified, real scholar, not actually go to the imam of any masjid and say, no, proper, real people of authority, of knowledge and wisdom, and then actually inshallah decide. Another question on Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. What are the rights of in-laws in both husband and wife? In our society, a woman is required to respect her in-laws, but in most cases, husband does not do the same. You see, regarding the respect, actually, one should respect. Respect is general. It's not about in-laws. Respect is also for outlaws, meaning who are not your relationship in any way. Neighbors, normal people. One should honor in-laws or outlaws, respect for everyone, meaning actually relative or not relative. That is general.
they should not limit respect to themselves or one's own relatives or one in-laws and others. A good person will honor and respect everyone. Even they will have etiquettes and manners with even normal people, people who are their servants, people who are their workers, even animals. If they have kept pets, a good person will have a proper adab, proper behavior with even a pet, which he kept, cat or dog, whatever, other animals as well. And those people who are selective, this means they are not, they are artificially respectful. The respect is originally not there. So the actual matter is in this regard, as you have asked, that the both husband and wife should honor and respect each other's parents more than even one's own self, one's own parents. That will benefit them more. And we are, inshallah, going to discuss this in little bit of detail about in-laws and things and how to get on and matter. And remember, husband and wife, they should not respect each other's in-laws because actually, okay, they are, because they are good or anything, because otherwise they might not return the respect. Let's say if a wife goes to their in-laws and they don't, so how will she be able to respect? She should do it for husband. The husband is good with me, he is my husband, and for his sake, and Allah subhanahu wa ta'ala's sake, I am doing it, not for them. And he should, so because that is the criteria which is more sound, not based upon their behavior. They might have, someone might respect you, someone might not return, reciprocate, etc. So this is the case. I have a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hazur, kya ek balig नौजवान वालिदैन के मर्जी के बगैर शादी कर सकता है? देखिए, वालिदैन की वली की इस्लाम में बहुत अहमियत बयान की गई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वली की इजाज़त के बगैर, फरमाया निकाह जो है वो ना करो. तो मतलब है यानी निकाह तो हो जाएगा लेकिन हुक्म ये है कि ना करो, भाई वली की इजाज़त होनी चाहिए. तो इसलिए जो है इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए. करेगा तो निकाह हो जाएगा, 2 विटनेसेस हुए, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी. इसलिए आप देखें, जिन बच्चों ने आप वालिदैन आप पैदा हुए, सारा किया, वो कोशिश यही करते हैं आपके लिए बेहतरी सोचें. आप कितने लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी करके अब वो फारग बैठे हुए हैं. तो ये चीज़ जल्दी में जज्बात में फ़ैसले नहीं करने चाहिए. तो निकाह तो हो जाएगा, 2 गवाह हों तो हो जाएगा, लेकिन जो है उसमें बरकत नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया भाई निकाह वली की इजाज़त से करना चाहिए. तो वली जो होता है वो वालिदैन यानी वालिद या चीज़. तो बाज़ दफ़ा एक मतलब गैर ज़रूरी या कह लें एक ऐसे ही ज़िद होती है कि वो तो अलहदा बात है, लेकिन अमूमन जो है ज़्यादातर वालिदैन वो बच्चों की बेहतरी खैर खाही ही सोच के जो है वो कहते हैं जो कहते हैं. ठीक है, और तो नहीं कुछ. जज़ाकल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम पर फजल फरमा. तूने हमें पैदा फरमाया जिस तरह तूने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनकी रहनुमाई की. या अरहमर राहिमीन, हमें भी हमारी भी रहनुमाई फरमा और हमें भी जिस मकसद के लिए तूने पैदा किया है वो मकसद पूरा करने वाला बना. अपना बंदा और अपनी बंदगी खालिस करने की तौफीक अता फरमा. नबी अलैहिस्सलाम का अच्छा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम का बेहतरीन जो फॉलोअर और बेहतरीन पैरोकार और या रब्बल आलमीन हमें बना. और अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से जो लोग रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं उनको एक दूसरे की कदर, एक दूसरे के हक़ूक़ पूरे करने वाला बना. और या अरहमर राहिमीन, बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा, जो रिश्तों की तरफ उनको बेहतरीन रिश्ते मुहैया फरमा. और जिनमें मियाँ बीवी में घरों में कोई लड़ाई झगड़ा है
ان کو صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، قلوب میں نرمی. یہ جو بھائی جس نے کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کے لیے وہ اگر بہتر ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرما، لڑکی والوں کے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرما، اور ان کو اب حسن و خوبی و خیر و سنت کے مطابق یہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، بے حیائی، ان سے ہمیں محفوظ فرما. نکاح کو ہمیں آسان بنانے والا بنا یا ارحم الراحمین. فضل و کرم و احسان سے ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہ اکبر.